لیکچر نمبر 142 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کا بیان ہم نے شروع کیا تھا۔ آج اس کا لیکچر نمبر 2 ہے غزوہ خندق کا، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 142 ہے۔ تو آج نبی علیہ السلام کے خندق کے درمیان جتنے معجزات ہوئے اور کافروں کے آنے تک کا حالات اور واقعات ہم بیان کرنے کا شرف جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے شکوہ کیا بھوک کا، کیونکہ سب کچھ تو ایک خندق کی طرف لگ گئے۔ تو نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے شکوہ کیا صحابہ کرام نے بھوک کا، اور ہر ایک نے ایک ایک پتھر دکھایا جو پیٹ پر بندھا ہوا تھا تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہم بھوکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ ہوتے ہیں اصل لیڈر، یعنی کہ قوم کے دکھ اور سکھ کے ساتھی، کہ اگر ایک پیٹ پر پتھر صحابہ کرام نے دکھلایا تو آپ نے دکھلایا کہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ پھر اس حالات میں کچھ معجزات کا بھی ظہور جو ہے وہ ہوا ہے، جس کا تعلق خاص طور پر بھوک اور کھانے کے ساتھ ہے۔ نعمان بن بشیر کی بہن کا بیان ہے کہ میری والدہ نے نا مجھے بلا کر ایک صرف لپ مٹھی بھر کھجوریں دی، پھر کہنے لگی بیٹی یہ ناشتہ ہے، یہ تمہارے والد اور ماموں کو جو خندق کھود رہے ہیں نا تو ان کو دے آؤ۔ میں نے وہ کھجوریں لی، اب ان کی بیٹی بیان کرتی ہے تو میں چل پڑی۔ وہاں میں اپنے نا ماموں اور والد کو تلاش کر رہی تھی۔ تلاش کرتے کرتے میرا گزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہوا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی ادھر آؤ، یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کھجوریں ہیں اور میری ماں نے دی ہیں، اور کہا کہ میں انہیں اپنے ماموں اور باپ تک پہنچا دوں، وہ ناشتہ کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا یہاں لے آؤ، یہ مٹھی بھر کھجوروں کو لے آؤ۔ میں نے آپ کے دونوں مبارک ہاتھوں پر کھجوریں رکھ دی۔ یہ اتنی کم تھی کھجوریں کہ آپ کے دونوں ہاتھ بھی بڑھنے نہ پائے، ایسے کم تھی، دونوں ہاتھ ایسے کیے نا ایسے تو اس میں کھجوریں کم آئیں۔ آپ نے نا ایک کپڑا طلب فرمایا، پھر فرمایا اس کو بچھا دو، کپڑا بچھا دیا گیا۔ آپ نے اس کپڑے پر کھجوریں ڈال دی اور کھجوریں سارے جو ہے نا کپڑے پر بکھیر دی۔ پھر آپ نے نا اپنے جو قریب صحابی بیٹھے تھے نا ایک، ان کو فرمایا جاؤ خندق کھودنے والوں کو آواز دے کو کہ آ کر وہ ناشتہ کر لیں۔ سب لوگ آگے کھجوریں کھانے لگے، کھجوریں آپ ہی آپ بڑھتی جا رہی تھی، آپ ہی آپ، حتیٰ کہ تمام لوگ بھوک سے جو ہے نا سیر ہو کر واپس چلے گئے، اور حال یہ تھا کہ کھجوریں ویسی کی ویسے ہی کپڑے سے باہر گر رہی تھی۔ یہ ایک معجزہ۔ دوسرا معجزہ دیکھیے، ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ خندق کے روز میں نے ایک ٹوکری میں نا بنی ہوئی بکری رکھی اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا ابو رافع مجھے دستی پکڑاؤ اس میں سے۔ میں نے آپ کو دستی، ران کو کہتے ہیں نا، ان کا گوشت دے دیا۔ آپ نے پھر فرمایا ابو رافع مجھے دستی پکڑاؤ، میں نے پھر پیش کر دی بکری میں سے بنی ہوئی۔ تو آپ نے تیسری بار فرمایا ابو رافع مجھے دستی پکڑاؤ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول بکری کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم خاموش رہتے نا تو دستیاں مجھے پکڑاتے جاتے تو وہ ختم نہ ہوتی، یہ تم نے کیوں کہا کہ 2 ہی ہوتی ہیں؟ یہ یعنی کہ معجزہ کا اظہار جو ہے نا رہ گیا۔ اس کی مسند احمد میں یہ روایت ہے۔ پھر نا اصحاب خندق کے لیے حلوے کا بھی
جو ہے نا پیالہ آیا ہے کہ یہ نا اشہیلیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک برتن جس میں نا حیث اسے کہتے ہیں، حیث کھجور اور کہتے ہیں پنیر کا نا مل کر حلوہ تیار کرتے تھے، بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ اس وقت نبی علیہ السلام ام سلمہ کے خیمے میں تھے۔ خندق کا مقام ہوگا نا تو آپ ادھر آئے ہوں گے۔ تو ام سلمہ بیوی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق اس میں سے حلوے میں سے تھوڑا سا کھایا، باقی حلوہ نبی علیہ السلام نے اٹھایا اور باہر تشریف لے آئے۔ پھر لشکر میں اعلان کر دیا کہ خندق والے آج رات کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کھائیں۔ سب آئے اور خوب سیر ہو کر کھایا، اس کے باوجود حلوہ جوں کا تو ہی رہا، گویا رات کا کھانا آپ کی طرف سے تھا۔ یہ برکت کا ظہور ہے۔ جابر بن عبداللہ کی دعوت تو بڑی مشہور ہے۔ ہوا یہ کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ کا نا پیٹ مبارک بھوک کی وجہ سے کمر سے جا لگا ہے، بھوک تھی آپ کو۔ میں فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میں نے نبی علیہ السلام کو شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے۔ اس نے ایک تھیلی نکالی جس میں 2.5 کلو کے تقریباً جو تھے 2.5 کلو۔ ہمارے گھر میں نا ایک پلی ہوئی بکری تھی، میں نے اسے ذبح کیا، میری بیوی نے آٹا پیسا، پھر میں نبی علیہ السلام کے پاس جانے لگا تو وہ 2.5 کلو کا ہی جو کا آٹا پیسا ہوگا نا، تو میری بیوی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، یعنی کہ جتنا ہے نا 2.5 کلو اتنے ہی لے بلانا، اتنے ساتھی لے کر آنا نبی علیہ السلام کو بالخصوص، باقی جو جس کو آپ سمجھے 2.5 کلو ہے کتنا ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، یہ جابر بیان کر رہے ہیں، اور چپکے سے نہ عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے نا اپنی ایک بکری ذبح کی ہے، میری بیوی نے 1 سا جو کا آٹا پیسا ہے، اس کے سوا ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے، آپ اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے چلیے اور یہ دعوت قبول فرمائیے۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام نے بآواز بلند سب کو پکار کر لگائی، اے اہل خندق، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، اس لیے تم سب بھی میرے ساتھ چلو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر سے جب تک میں نہ آ جاؤں تم اپنی ہانڈی جو ہے نا وہ چولہے سے نہ اتارنا، اور آٹے کی روٹی مت پکانا۔ میں واپس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے۔ جب میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو وہ پیچھے سب کو دیکھ کے مجھے ملامت کرنا شروع کر دیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا چپکے سے کہنا ہے، تم سب کو ہی لے آئے ہو۔ اب یعنی کہ شرمندگی ہوتی ہے نا میزبان کی۔ تو میں نے کہا میں نے اسی طرح عمل کیا تھا جیسا تم نے کہا تھا، تو لیکن نبی علیہ السلام نے یہ سب کیا، تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ جانے، آپ نے کہا ہے تو پھر آپ جانے۔ تو میری بیوی نے آپ کے سامنے نا آٹا رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لاب دین تھوڑا سا اس میں شامل فرمایا اور پھر برکت کی دعا کی، پھر ہنڈیا کے پاس گئے، اس میں بھی تھوڑا سا لاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ یاد رکھیے یہ آپ کے ساتھ ہی خاص ہے، ہم نہیں ایسا کر سکتے، سمجھ آئی نا یہ آپ۔ پھر آپ نے فرمایا اب میری بیوی سے کہ نا تم نا ایک اور عورت کو بلا لو روٹی پکانے کے لیے، تو وہ تمہارے ساتھ روٹیاں پکائے اور اپنی ہانڈی سے پیالے میں سالن نکالتی رہو، چولہے سے نہ اتارنا، یعنی کہ ہانڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا،
صحابہ کرام کہتے اللہ کی قسم ان کی تعداد 1000 تھی. کتنی؟ 1000. ان سب حضرات نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گوشت اور روٹی کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جس حالت میں انہوں نے کھانا شروع کیا. ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی. ماڑی ہنڈیاں بعد دستور لبا لب بڑی رہی اور ابالے کھا رہی تھی. ہمارا آٹا ویسے کا ویسے ہی رہا. آپ نے فرمایا خود بھی کھاؤ، لوگوں کو تحفہ بھی بھیجو کیونکہ لوگ بھوکے ہیں. یہ آپ نے کہا چلو جی واپس. 1000 آدمیوں نے، صحابہ کرام نے اس کلو سے کھانا کھایا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حصی معجزات کا اظہار ہے. اور یہ سر سید احمد خان بشرم جیسے پرویز اور منکرین حدیث، بلکہ یہ قادیانی بھی معجزات کے منکر ہے. تو اب یہ واقعات تھے کچھ برکت کے. پھر آپ نے نا کچھ پشین گوئیاں بھی فرمائی اس کے درمیان. ایک خندق کی نا کھدائی کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عمار بن یاسر خندق کھود رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر کو جھاڑتے ہوئے فرمایا اے ابن سمیہ کو کتنی بڑی مصیبت لاحق ہوگی کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ نا سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے. اب ان کا قاتل کے بارے میں اختلاف ہے، ان کا قاتل کون تھا. تو کہا جاتا ہے کہ انہیں ابو الغاویہ المزنی نے قتل کیا. اس کا نام ابو الغاویہ، یہ تو کنیت ہے نا، اس کا نام مسلم یا یسار تھا. انہوں نے نا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کے شدید زخمی کر دیا. جب وہ زمین پر گر پڑے تھے ایک اور شخص نے ان کی گردن کاٹ ڈالی. پھر دونوں جگڑنے لگے. جنگ صفین کا یہ واقعہ، دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اس نے سیدنا عمار کو شہید کیا. عمر بن عاص یہ منظر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، یہ دونوں جہنم کی آگ میں جگڑ رہے ہیں کہ میں نے جہنم میں جانا ہے یا اس نے. کہ جس نے ان کو شہید کیا تو وہ تو جہنم میں جائے گا نا. تو فرمایا تعجب کی بات ہے کہ عمار بن یاسر کو وہ کہتا ہے میں نے شہید کیا، وہ کہتا ہے میں نے، تو گویا دونوں جگڑ رہے ہیں کہ جہنم میں کس نے جانا پہلے. اور کہا اللہ کی قسم میری تمنا کہ میں 20 سال پہلے فوت ہو چکا تھا، یہ منظر میں نہ دیکھتا. یہ نا 37 ہجری کی بات ہے. حضرت علی کا دور خلافت تھا اور آپ کی عمر 93 یا 94 سال تھی عمار بن یاسر کی. باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں جی باغی گروہ شہید کرے گا تو اس سے مراد معاویہ نہیں، اس سے مراد جو حضرت عثمان غنی کا باغی تھا. دونوں لشکروں میں تھے نا یہ باغی گروہ. تو باغی گروہ چاہے وہ معاویہ کے لشکر میں تو تھا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید کرنے والے باغی گروہ، اور وہ چاہے وہ علی میں ہو تو وہ مراد ہے. تو ابو الغاویہ نے زخمی کیا ہے، ایک نے گردن اتاری ہے. تو وہ پھر وہ بعض کا نسبت کر دیتے ہیں نا کہ ابو الغاویہ نے، وہ کہہ رہے تھے میں نے مارا ہے. کیونکہ جب شکار دیکھیں، اس کی مثال بڑی وضاحت کے ساتھ اس طرح سمجھے، کیونکہ آج کل یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہوا ہے کہ جو ہے نا ابو الغاویہ نے کیوں کہا کہ میں نے شہید کیا ہے اور دوسرے نے کہا میں نے شہید کیا. جب جال ڈالا جائے، قبضے میں آ جائے شکار، تو گویا جس نے جال ڈالا اس نے شکار کیا. دوسرا کہتا ہے تم نے تو جال ڈالا تو میں نے اندر چال کر تو ان کو مارا ہے تو میں نے مارا. یہ اختلاف ہوا. سمجھ آ گئی نا بات.
لیکن بہرحال کہتے یہ دوسرا جو شخص تھا نا، اس نے ان کی گردن کاٹ ڈالی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشین گوئی یہ سچی ثابت ہوئی. مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے پشین گوئی کی تھی نا وہ درست ثابت ہوئی. آپ نے اس موقع پر فرمایا سن 5 ہجری میں 37 ہجری، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں یہ 37 میں سے 5 ہے، 33 سال بعد 33 سال بعد آپ کی یہ پشین گوئی پوری ہوئی. تو ان کو پتا تھا مجھے شہید کیا جائے. اور ایک خندق کھوتے کھوتے نا بہت سخت چٹان آ گئی، اور وہ کدال اپنا اثر ہی نہیں کر رہی تھی، اتنی سخت. بعض پتھر ہوتے ہیں نا بڑے سخت ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کی اللہ کے رسول ایک سخت چٹان خندق کی کھدائی میں حائل ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں خود اترتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. پھر آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا. 3 دن سے ہم نے کوئی چیز چکھی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال پکڑی تو اور بسم اللہ پڑھ کر ایک ضرب لگائی تو چٹان کا تیسرا حصہ نا ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا اللہ اکبر. تھوڑی سی چمک بھی پیدا ہوئی نا، چمک. تو اس چمک میں فرمایا کہ مجھے نا سرخ محلات میں دیکھ رہا ہوں، شام کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں، شام کی چابیاں، یعنی کہ شام فتح ہوگا. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دوسری ضرب لگائی تو دوسرا تہائی حصہ ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں مدائن دیکھ رہا ہوں، اس کا سفید محل دیکھ رہا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تیسری ضرب لگائی تو باقیہ پتھر بھی چکنا چور ہو گیا. آپ نے اپنا اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں اوتیت مفاتیح الیمن، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں، یعنی کہ میری حکومت روم یعنی کہ ادھر شام، مدائن، فارس اور یمن تک پہنچے گی. اور میں اسی جگہ سے مجھے ثنا کے دروازے دکھلائے جا رہے. بعض روایات میں ہے کہ آپ سورہ الانعام کی یہ آیت بھی آپ پڑھ رہے تھے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. اور تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے لحاظ سے پوری ہوئی، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. دیکھیے ایسے حالات میں جب کہ ہر طرف خوف و خطرہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روم، ایران، یمن کی فتوحات کی بات کر رہے ہیں. یہ آگے آئے گا. یہ منافقین نے بڑا طنز کیا تھا کہ پیشاب کرنے کو تو جاتے نہیں ہیں، اتنا خوف کا سما ہے تو باتیں ہو رہی ہیں روم اور ایران فتح ہوگا. تو بعد میں اب ہمیں پتہ ہے کہ واقعی فتح ہوا. آپ کی پشین گوئی اس وقت سچی جو ہے وہ ثابت ہوئی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا جب آپ پتھر کو توڑ رہے تھے، حبشیوں کو انہی کے حال پر رہنے دو، یعنی کہ حبشیوں سے جنگ نہیں کرنی، اور ترکیوں کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دو، یعنی کہ جب تک وہ تمہیں کچھ نہ کہ حبشی اور ترکی تم نے ان کو کچھ نہیں کہنا. اور سیدنا ابو ہریرہ کہا کرتے تھے جب حضرت عمر و عثمان کے دور میں فتوحات ہونے لگی نا تو تمہارے سامنے جو علاقے بھی آئے اسے فتح کر لو. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، تم قیامت تک جس شہر کو بھی فتح کرو گے اللہ نے پہلے ہی سے اس کی کنجیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دی گئی ہے، یعنی کہ یہ بتا دیا گیا. اب سلمان فارسی
رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خندق کا طریقہ بتایا تھا نا. بڑے مضبوط آدمی تھے، بوڑھے تھے، بزرگ تھے، بڑی لمبی عمر تھی. انصار و مہاجرین میں اختلاف ہو گیا ان کے بارے میں. وہ کیا اختلاف ہوا؟ مہاجرین نے کہا یہ ہمارے ساتھ، یہ ہمارے ہیں. سلمان فارسی میں اتنی بزرگ ترین ہستی ہیں تو یہ ہمارے ہیں. تو خندق بھی یہ کھود رہے تھے، حالانکہ بڑے بزرگ تھے. تو انصار نے کہا نہیں یہ ہمارے ہیں، مہاجرین نے کہا نہیں یہ ہمارے ہیں. جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سلمان تو میرے گھر والوں میں سے. سبحان اللہ ہے، یعنی کہ وہ سب سے ہی بازی لے گیا. وہ سلمان منا اہل البیت، یہ بیچارے کہتے بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں. تو دیکھیں یہ دوسری روایت ہے دلائل النبوہ للبیقی. ہاں جی، تو دلائل النبوہ بیقی کی روایت ہے، مستدرک للحاکم کی ہے. ہاں روایت کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال یہ بڑی مشہور ہے، یہ دلائل النبوہ بیقی میں. ٹھیک ہو گیا. بہرحال جی یہ بات ہے، اگر یہ روایت قابل استدلال ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے اہل بیت میں سے. تو خندق کے دن نہ مسلمان بڑی دل لگا کر کام کر رہے تھے. جب وہ کسی ساتھی میں سلمان فارسی دیکھتے نا سستی اور تھکان، تو ان کے ساتھ مزاح کرتے تاکہ اس کی سستی دور ہو جائے اور اس کی طبیعت بشاش ہو جائے. حتیٰ کہتے خندق کے دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی تنہا 10 آدمیوں کے برابر کام کر رہے تھے. لیکن جتنا 10 آدمی کام کرتے ہیں نا اتنا یہ سمجھ لے یہ اکیلے ہی کام کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو حتیٰ کہ انہیں نا نظر لگ گئی. وہ نظر لگنے کا بھی مسئلہ سمجھ لیں جی. یہ نا صحابی ہیں تو ان کی نظر انہیں لگ گئی. انہوں نے کہا جی کیلے 10 بندوں کے برابر کام کر. تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. صحابہ کرام نے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش گزار کی تو آپ نے فرمایا کیس کو حکم دو کہ وہ وضو کرے اور وہ سلمان اس پانی سے غسل کرے اور پانی کو اپنے پیچھے کی طرف بہائے. یہ نا نظر جس کو لگ جائے نا نظر، یہ نظر دور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس کی نظر لگی، پہلے تو ہمارے یہاں قبول ہی کوئی نہیں کرتا کہ جی میں نے نظر لگائی ہے، لیکن وہ سچے تھے صحابہ کرام. تو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا وضو کرو، وضو کا پانی سے یہ غسل کریں، یعنی کہ اپنے اوپر ڈالنے اور پیچھے کی طرف پھینک، نظر کا اثر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے ایسے ہی کیا، بالکل ساتھ ہی وہ تندرست ہو گئے. نظر کا اثر ہوتا ہے، یہ نظر لگنا حق ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آنے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی. میں نے حال میں ایک بندے کے بارے میں سنا ہے کہ اس کو وہ شوگر ہو گئی تو زیادہ ہی ہو گئی. تو وہ انہوں نے اپنے کہا کہ میرے بھائیوں نے نظر لگائی ہے، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا سب وضو کر کے تو اپنا پانی مجھے بھیجے میں نہاؤں. وہ ایک نے بھیجا بھی ایک نے پھر بھیجا، باقیوں نے بھیجا کہ نہیں. میرا یعنی کہ سمجھ قریب کی بات میں کر رہا ہوں. ایک صحابی تھے جی، ان کا نام جوعیل تھا. یہ خوبصورت نہیں تھے لیکن بے حد نیک آدمی تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام جوعیل کل عدم کر دیا، ان کا نیا نام عمر رکھ دیا. چنانچہ وہ خوشی خوشی یہ سیدھا سادہ شعر پڑھنے لگے کہ سماؤں بعد جوعیل امرن وکان للبائس یومن ظاہرا. آپ نے جوعیل کا نام بدل کر ان کا نیا نام عمر رکھ دیا. آپ اس دن تنگ دست کے لیے مددگار تھے. جب صحابہ کرام شعر پڑھتے تو جب عمرن کہتے تو آپ بھی عمرن کہتے.
صحابہ کرام لفظ زہرن پر پہنچتے تو آپ بھی زہرن کہتے تھے، یعنی کہ آپ بھی صحابہ کرام کے ساتھ جو شعر تھے نا وہ بول رہے تھے۔ زید بن ثابت سے آپ مذاق فرمایا، یعنی کہ اتنے خوفناک حالات ہے تو اس کے درمیان بھی آپ نا حوصلہ افزائی کے لیے خوش طبی فرما رہے تاکہ نا یہ خوف اور دہشت نہ طاری ہو۔ خندق کا بیان جاری ہے، جنگ خندق۔ زید بن ثابت ان کی عمر مبارک 15 سال لڑکے تھے، خندق میں مٹی اٹھانے والوں میں شامل تھے، اور ان کی یہ پہلی مرتبہ کسی غزوے میں شرکت تھی۔ تو آپ نے 15 سال کے لڑکے کو، یعنی کہ اتنے کم سن کو یہ مٹی اٹھاتے دیکھتا تو فرمایا ارے یہ تو بہت اچھا بچہ ہے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے یہ بات فرمائی۔ تو بچے تھے نا، تو خندق کے در کھوتے کھوتے نیند آ گئی، خندق میں ہی سو گئے، بچے ہی ہوتے ہیں۔ تو عمار نے مذاق کرتے ہوئے فرمایا کہ اٹھاتے ہوئے، ان کے ہتھیار تھے نا ان کے پاس جو، کیونکہ ہر صحابی اپنے ساتھ نا ہتھیار رکھتا تھا، کسی وقت بھی دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے، تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے ہتھیار اپنے گم پائے تو گھبرا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا تو اتنی گہری نیند سو گیا کہ اپنے ہتھیار تم نے گم کر دیے، یہ آپ نے بطور مذاق فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا اس بچے کے اسلحے کا کس کو علم ہے؟ تو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو میرے پاس ہے، میں نے مذاق کیا۔ آپ نے فرمایا اسے واپس کر دو۔ پھر آپ نے فرمایا ہر اس کام سے میں منع کرتا ہوں جس سے کوئی مومن گھبراہٹ یا خوف میں مبتلا ہو جائے۔ ہمارے ہاں عموماً مذاق میں چیز چھپا لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر گھبراہٹ اور خوف والا معاملہ ہو تو یہ تم نے کسی مومن کے ساتھ اس کا سامان اس کی اجازت کے بغیر نہیں لینا۔ تو خندق کتنے دنوں میں مکمل ہوئی جی تکمیل، یعنی خندق کھوتے کھوتے؟ یہ مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا 6 دن، بعض نے کہا 10 دن۔ علامہ قسطلانی ہیں انہوں نے 20 دن لکھے ہیں۔ واقدی ہیں، انہوں نے سیرت پر پہلی مرتبہ کتاب لکھی تھی، واقدی، انہوں نے 24 دن کہتے ہیں خندق کھودی ہے، اور صحیح کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 20 دن میں خندق جو ہے نا مکمل ہوئی ہے، کیونکہ 6 دنوں میں بھوک کے جو واقعات ہیں وہ اتنا ہی نہیں ہو سکتے جتنے بتائے جا رہے ہیں۔ 3 دن میں تو آپ کے پیچھے آئے کھایا کچھ نہیں، تو 6 دن میں جو خندق مکمل ہو گئی تو وہ تو بھوک کا اتنا عرصہ تو نہ ہوا۔ ہاں جنہوں نے 20 یا 1 مہینہ لکھا ہے وہ محاصرے سمیت لکھا ہے کہ کافر آئے تھے تو انہوں نے گھیرا ڈالا ہے نا 10,000 نے، تو وہ گویا 1 مہینہ مکمل خندق سمیت جو ہے وہ ہوا ہے۔ اب اس کی لمبائی اور چوڑائی آخر 2-4 باتیں بس کر لیں کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی خندق کی کتنی تھی۔ کہتے اس کی لمبائی 4 کلومیٹر لمبائی تھی، یعنی کہ وہ پیچھے نا، یعنی کہ کچھ ایسا تھا، دفاعی پوزیشن ایسی تھی کہ پیچھے کچھ محفوظ قلعے تھے، بعض مکانات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، ادھر سے کافر کا آنا مشکل تھا، کھجور کے گنے درخت بھی تھے، اور بعض فصلوں سے پور تھی جگہ۔ مزید یہ کہ ایسے تیز اور آلے کی طرح چٹانیں تھی جو پاؤں کو زخمی کر دیتی تھی۔ تو ایک شمالی جانب تھی، تو شمالی جانب 4 کلومیٹر کی لمبائی میں نا خندق کھودی گئی، اور اس کی چوڑائی کتنی تھی؟ 7 میٹر، یعنی کہ ایسا خیال رکھا گیا تھا کہ گھوڑا بھی پھلانگ نہ سکے، اور گہرائی 5 سے 8 میٹر، یعنی کہ
5 سے 8 میٹر گہری خندق کھودی، یا یوں کہہ لیں بعض جگہ 5 میٹر ہوگی، بعض جگہ 8 ہوگی، اس طرح۔ تو جب یہ لشکر آیا نا مدینہ میں، تو ایک دم وہ فارغ ہو کر نا ادھر یہ بیٹھ گیا۔ اب بات ہم کر لیں کہ اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ ادھر 10,000 تھی، 4,000 مشرکین مکہ، باقی دوسرے قبائل، ٹھیک، 10,000، یہ تو مسلم ہے۔ اور ابو سفیان ان کی قیادت کر رہا تھا، اور خالد بن ولید کمان کر رہے تھے، اکرمہ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں میں جو تھا نا، ان کی کمان مہاجرین کا جھنڈا زید بن حارثہ انہوں نے، اور انصار سعد بن عبادہ۔ اب تعداد ان کی کتنی تھی جی؟ بعض نے لکھا ہے جی 3,000 تعداد تھی، بعض نے 900 لکھی ہے۔ اب یہ گفتگو ہے آپس میں کہ جی صحیح تعداد کیا تھی؟ تو ابن حزم نے تو بڑا زوردار انداز میں دلائل دے کر ثابت کیا ہے 900 تعداد تھی، اور اس کی وجہ یہ کہتے ہیں احد میں 700 تھی، بدر میں 1,000 تھی، اس سے کم 300 تھی، 313۔ تو خندق میں جو لڑنے والے ہیں، بچے عورتیں بوڑھوں کو نکال کر، تو ان کی تعداد کہتے 3,000 نہیں بنتی، بلکہ وہ جو ہے نا 900 کی تعداد بنتی ہے، 900، اور اس کو جو ہے نا ترجیح کر رہے ہیں۔ بہرحال 3,000 کے بھی قائل ہیں، 1,000 کے بھی قائل ہیں، کیونکہ جابر نے کیا کہا تھا کہ حق کھانے والے کتنے ہیں؟ قسم کھا کر، وہ جو جابر 1,000، تو 1,000 تو ادھر ثابت ہو رہی ہے نا، تو 900 کی تعداد ممکن ہے کہ پھر اس وقت آگے ہوں، پھر کچھ گھروں کو چلے گئے ہوں۔ پھر بچوں اور عورتوں کی حفاظت کا انتظام ایسے کیا ہے کہ پیچھے جو قلعے تھے نا، اس میں مسلمانوں کے بچے، عورتیں، بنو حارثہ کا قلعہ تھا، ان میں محفوظ کر دیے گئے۔ وجہ یہ حکمت ہے کہ جب انسان کی اولاد سے پریشان ہو نا، تو وہ کام کے میں کا دل نہیں لگتا۔ یہ تو آپ نے نا ان کی توجہ جو ہے نا بچوں سے ہٹائی ہے صحابہ کی، کہ وہ تمہارے بچے محفوظ ہیں، تمہاری بیویاں بھی محفوظ ہیں۔ تو جب ایک مجاہد کو پتا ہونا کہ میرا بچہ اور میری عورتیں محفوظ ہیں، تو وہ دل جمی سے لڑتا ہے۔ یہ حکمت، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ مثلا کسی کو پتا چل جائے نا ڈیوٹی کے درمیان ہی کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو اس دن اس کو ڈیوٹی کو دل نہیں لگے گا، یعنی کہ دل جمی سے کام ہوگا تو ڈیوٹی پڑی، لیکن وہ ڈیوٹی پر وہ اس طرح وہ کام وہ جو ہے نا نہیں کر سکے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا یہ کیا ہے۔ تو اب آخری بار ہوا یہ کافروں کی، میں آپ کو بتاؤں، 10,000 کا لشکر بھاگم بھاگ آ رہا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں آگے کہ خندق کھودی جا رہی ہے نہیں۔ تو خالد بن ولید کے بارے میں نے پڑھا، ان کو تو خواب میں بھی نا مسلمانوں کی لاشیں نظر آ رہی ہے، یعنی کہ اصل میں نا اتنا بڑا لشکر عرب میں پہلی مرتبہ دیکھا گیا، اتنی بڑی تعداد 10,000 کی، اور مسلمانوں کا میں نے بتایا زیادہ تھا کتنے؟ 1,000۔ چلو بہت زیادہ چھلانگ لگاؤ 3,000، یہی کہہ رہے ہیں۔ تو 900 یا 1,000 کو کول کو ترجیح دے رہے ہیں، تو ایک بندے کا مقابلہ 9 بندوں سے ہو سکتا ہے، ظاہر شکست تھی۔ تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے پہلے تو توبہ نعوذ باللہ، ان کو خواب نظر آ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو پہلے گرفتار کریں گے، توبہ نعوذ باللہ ایسے ایسے شہید کریں گے۔ جب وہ مدینہ قریب آیا نا، تو مجھے ابو سفیان کی بات یاد آ گئی، اس لیے نا پیچھے تھا، تو گھوڑے بھاگتے بھاگتے ہیں، تو ایک دم انہوں نے لگامیں کھینچی اپنی، سارے گھوڑے ایک دم ہنن آئے، گھوڑے تھے نا آگے، تو پیچھے سے ابو سفیان کو کوئی پتا نہیں، بھاگم بھاگا، اینٹ سے اینٹ بجا دو مدینہ کی، ہیں جی، فلاں کر دو فلاں کر دو، اسے کوئی پتا نہیں۔
اور جیسے وہ آگے بڑھا تو اس نے بھی اپنے گھوڑے کو پیچھے لگا کے تو اس کا بھی گھوڑے کے 2 پاؤں کھڑے ہو گئے. اس نے جب خندق دیکھی تو اس نے کہا اللہ کی قسم یہ پہلی مرتبہ میری نگاہیں ایسا دیکھ رہی ہیں, یا مسلمان بزدل ہو گئے ہیں یا محمد بزدل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. حالت کفر میں تھے نا. خالد کو بلاؤ, اکرما کو بلاؤ, ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا, بندہ اپنے قریبیوں کو بلاتا ہے. تو خالد بھی پیچھے تو وہ دیکھا تو وہ بھی ایک دم حیرت سے چونک پڑے. تو ابو سفیان کہہ رہا تھا یہ بزدلی ہے. تو خالد بن ولید سوچ رہے تھے جس نے بھی یہ کام کیا عین حکمت عملی ہے, اگر اس کو پتہ چل گیا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو یہی واحد حل تھا. یعنی سلمان فارسی خندق والا وہ آٹے کی بوری کی طرح ڈھیر ہو گیا جی. ان کے خواب چکنا چور ہو گئے, ان کے ہوائی قلعے ادھر ہی ٹوٹ گئے, وہ ادھر ہی نہ بیٹھ گئے, بلکہ ان کی نا وہ خیموں میں بحثیں شروع ہو گئی کہ اب کرنا کیا. یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی کہ 10,000 کا لشکر آپ نے آٹے کی بوری کا ڈھیر بنا کر ادھر ہی ان کو رہنے پر مجبور کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.